अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, अल्लाह ला करके मामला जो पिछले कुछ दिनों से ख़राब हुए थे, आज चौधरी फवाद हुसैन साहब ने, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने ट्वीट की सुबह और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्री पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और नई तकर्री का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसां हैं। अल्लाह करे ये जो है इसी तरह चलता रहे, हमारा मुल्क और इदारों में तसादुम ना हो। और इस पर भी बात करेंगे कि जो पहले तकर्री थी, क्या उसी का प्रोसेस दोबारा से शुरू हो रहा है या इस पर क्या सूरत हाल बन रही है। लेकिन जो कहा जा रहा था कि एक स्टैंड ऑफ टाइप ऑफ जो सिचुएशन थी वो अब ख़त्म हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। मरीम नवाज साहिबा आज आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को अब नवाज शरीफ बनने नहीं देंगे। ये अब किस पैराहे में बात कर रही हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पिछले 4-5 दिनों की जो सूरत हाल थी उसमें तो वो प्रेसिडेंट्स जो हमने देखे हैं वो पहले मियां नवाज शरीफ साहब के ही देखे हैं, क्योंकि वो एक ख़ास मखसूस इदारे के साथ लड़ पड़ते थे। तो उस पैराहे में बात की है, या फिर जो वो कह रही हैं कि जी अगर आज इमरान खान को वोट की इज्जत याद आ गई है तो इसका मतलब है कि वो नवाज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं बनने देंगी। इस पर भी बात करेंगे और थोड़ा सा ज़रा जायज़ा लेंगे कि जहांगीर तरीन साहब एकदम क्यों सर उठा रहे हैं और PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM अपने तई अपने फोरम से अब क्या प्लान कर रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि बिलावल साहब अब कह रहे हैं कि अब ये एक साल जो है इसमें हमें अपने आप को मज़ीद मुस्तहकम करना है और उसके बाद उनकी मंजिल इस्लामाबाद है, वफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमीदुल्लाह जान आफरीदी, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, साबिक वज़ीर भी हैं, सेनेटर भी हैं। राना मुबशिर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मेरे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब आपके वक्त का भी। कायरा साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये चौधरी फवाद साहब की जो ट्वीट है, अब आपको लगता है कि मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे या कहीं पे किसी लेवल पर कोई बैड टेस्ट डेवलप हो चुका हुआ है? बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो यह है कि फवाद की आज की ट्वीट और फवाद का कल का जो प्रेस ब्रीफिंग स्टेटमेंट थी उसमें कोई फर्क नहीं है। सही। उसमें भी उन्होंने कहा था कि मुशावरत हो गई और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। आज ट्वीट तो ये होनी चाहिए थी, अगर वो मामला ठीक था कि वो नोटिफिकेशन हो गया तो फिर तो प्रोसेस वाला मामला होता। लेकिन जो भी है, अल्लाह करे कि ये हमारे सारे इदारे एक पेज पे हो और वो पेज आइन है। सही। आइन पे हो, आइन के तहत काम करें, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, तो यकीनन कौम उसी दिन को देख रही है, उसी के लिए स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि वही वाहिद रास्ता है आगे बढ़ने का। रही बात कि ये पिछले दिनों कुछ नहीं था और जो था वो सारा बड़ा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया गया। जितनी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, आज सारी दुनिया में ये डिस्कशन अभी तक जारी है कि जी ये क्या हुआ है। कोई कहता है पेज फट गया, कोई कहता है कुछ हो गया। तो कुछ तो हुआ है कुछ तो है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पर्दादारी में चौधरी साहब अपना नाम बचाना चाहते हैं। मैं तो फिर कहूँगा, अल्लाह करे हमारे इदारों में कोई इख्तिलाफ ना हो और सारे इदारे एक पेज पे, यानी आइन के दायरे के अंदर रहने वाले पेज पे रहे, तो इंशाल्लाह मसले को नहीं होगा। और इस वक्त खास तौर पे इन हालात में जब पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल का के अंदर घिरा हुआ है, हमें देखना होगा कि इस वक्त इन तजादात में नहीं जाने की ज़रूरत, और हमारे इदारों को भी सोचना होगा कि उन्हें भी बहरहाल साइड लेते हुए इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि कोई एक साइड जो है गेंद की वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड महसूस करे। ये भी कभी इदारों और मुल्क के फायदे में नहीं होगा। जहाँ गलतियाँ खराबियाँ हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। मैं फिर कहूँगा कि अल्लाह करे
کہ کوئی تنازع نہ ہو, کوئی تصادم نہ ہو. اور خان صاحب بہرحال خان صاحب کی ایک اپنی عادت ہے, وہ چیزیں کریٹ کرنا بھی جانتے ہیں. کئی اداروں سے, وہ عدلیہ ہو, وہ الیکشن کمیشن ہو, وہ نیب ہو, ان سے لڑ تو ہو چکے ہیں, پارلیمان سے بھی لڑائی ہو چکی ہے, اپوزیشن سے بھی لڑائی ہو چکی ہے. صحیح. قائرہ صاحب کوئکلی ایک چیز اور بتا دیں, نیب چیئرمین مجھے یہی چاہیے, پھر ڈی جی آئی ایس آئی مجھے یہی چاہیے, اور پھر دیگر معاملات میں بھی جی مجھے بھی یہی چاہیے, اور پھر میں بھی یہیں پہ رہوں. یہ شخصیات میٹر کرتے ہیں یا ادارے میٹر کرتے ہیں؟ دیکھیے, اس بات سے تو ضمیر انکار نہیں ہے کہ افراد کے اندر صلاحیتوں کی ایک کمی بیشی ہوتی ہے. مختلف لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کوئی بہتر ہوتا ہے, کوئی ذرا کم بہتر ہوتا ہے, لیکن اس لیول پہ جا کے 19-20 کے فرق ہی ہوتے ہیں, کوئی 10-20 کا فرق نہیں ہوتا. بٹ ایون دین کتنا بھی لائق, کتنا بھی اہم, کتنا بھی لائق بندہ ہو, الٹیمیٹلی وہ فرد ہے, اس سے پیرش ہو جانا ہے, اس سے ٹائم ختم ہو جانے ہیں. اور یہ جو عہدے ہیں ان کی ایک مدت ہے. یہ جو ایکسٹینشن والا عمل ہے, کہیں بھی ہے, کسی کا بھی ہے, یہ جو انیویٹیبل ہے نا, انیویٹیبل نہیں ہونا چاہیے. نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. جس طرح ہر عہدے پہ نئے لوگ آئے نا, اور اگر کسی نے آ کے پچھلوں سے بہتر پرفارم کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد آنے والا اس سے بھی بہتر پرفارم کرے. اور اگر آپ اسی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں کسی بھی ادارے کے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے خراب کنٹینیو کرے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پروسیس کے ساتھ چلیں, اداروں کو ان کے رولز کے تحت چلنے دیں, وہی ایک بہتری کا راستہ, وہی بہتری کا. حمید اللہ جان آفریدی صاحب, فواد چوہدری صاحب کی ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دی. نیب آرڈیننس بھی آ رہا ہے جس میں بیسکلی جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ جو انکمبنٹ چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, ان کو ہی کنٹینیو کروا دیا ہوا ہے. تو دیکھیں جی, جس طرح یہ حکومت چل رہی ہے پورے پاکستان, پورے ملک کو پتہ ہے, اور اداروں کی اس قسم کی تذلیل کرنا اور آپس میں لڑانا یہ مناسب بات نہیں ہوتی ہے. یہ تجربے کر رہے ہیں. اب جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ میرا پریوگیٹو ہے, ادھر ہی رہنا چاہیے, اس کے علاوہ وہ ایک ادارے کا جو ہے لیفٹیننٹ جنرل بھی ہے, اور اس ادارے کے سربراہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک اور جگہ پہ لگیں. اگر یہ یہاں پر بضد ہیں تو پھر کور کمانڈر لگانا جو ہے وہ کس کا پھر پریوگیٹو ہے, وہ کون لگائے گا؟ تو لہٰذا ان قسم کی چیزوں میں یہ مناسب رویہ نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جیسے آپ نے شروع میں ہی کہا کہ اللہ کرے کہ ہمارے سارے ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنی لائن پہ چلیں. اب انفارچونیٹلی ISI بڑی امپورٹنٹ ایک ہمارا ادارہ ہے, اور اس کا ایکٹ بھی نہیں ہے. کل ایک وزیر یا شاید چیف وپ ان کے کہہ رہے تھے کہ جی ریزن یہ تھی کہ پرائم منسٹر چاہتے تھے کہ افغانستان کی صورتحال ایسی ہے کہ جنرل فیض صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہیے. کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف اس فیلڈ میں زیادہ نالج رکھتا ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جی افغانستان کی پوزیشن کیا ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا تھا کیا کہ یہ دوسرے صاحب جو آئیں گے یہ سنبھال سکیں گے یا نہیں سنبھال سکیں گے؟ یہ تو ہم یہ پورٹری کر رہے ہیں کہ شاید اس فوج میں جو باقی ہیں لیفٹیننٹ جنرلز اس لیول کے ہیں جن کی اپنی زندگیاں اس میں گزر گئی ہیں, وہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ وہ ان ایشوز اور ان چیزوں کو سنبھال سکیں گے. تو لہٰذا یہ تو مناسب بات نہیں ہے میرے خیال سے, اور نہیں ہونا چاہیے تھا اس قسم کی چیزیں. ظاہر ہے فوج کا سپہ سالار جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے ان چیزوں کو, اور میں اب بھی امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس بات پہ قائل ہو چکی ہوگی کہ جو ہوا ہے اگر فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کا عمل مکمل ہو گیا ہے, پروسیس شروع ہو چکا ہے, تو ہو گیا ہے, بس ٹھیک ہے, دیر آئے درست آئے. اب یہ سمجھ گئے کہ چلو ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ وہ مان گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے. اور ایک اچھا, میرے اطلاع کے مطابق ان سے اورلی انفارم کر دیا گیا تھا اور یہ ایگری کر چکے تھے اس بات پہ. بعد میں شاید یہ جب اٹھے ہیں اس کو ہوش آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ ڈیو پروسیس جو ہے, جو قانونی طریقہ کار ہے, اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے زور دیا. نہیں جی, آپ نے سنا نہیں, آپ نے خود کہا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ رہیں یہاں, لیکن اس کے بعد اس بات پہ بزد تھے. لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ اس پہ بات بھی ہو چکی تھی میرے اطلاع کے مطابق, اور ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. بعد میں جاگے ہیں کہ نہیں یہ ایسے اگر ہو اور یہ ادھر 6 مہینے اور رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ویسے حمید اللہ جان اور قائرہ صاحب, رانا مبشر کے پاس خبر ہوتی ہے, ہم توقع کریں گے کچھ بتا دے گا ہمیں. رانا مبشر صاحب, دیکھیں
फैज साहब ने कुछ अर्सा पहले ही ये ऑफिस छोड़ देना था, DGISI वाला, जब काबुल फॉल कर रहा था और ये इन प्रोसेस था सारा केस, विड्रॉल हो रहा था अमेरिकन फोर्सेस का, तो उस वक्त ये डिले किया गया था प्रोसेस, नंबर 1। नंबर 2, जो कहा ही जा रहा है कि जनाब उन्हें 6 मंथ्स और रखना चाह रहे थे वजीर आज़म, इस वक्त वो 6 मंथ्स को स्ट्रेच करना ज़रा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि अगर उनका हम टाइम पीरियड देखें सर्विस का फैज साहब का, तो उन्हें 12 महीने कोर में कमांड करना है। अच्छा, ये कोई रूल नहीं है, ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है, आप समझ लें, फॉलो करते हैं। हाँ, सही है, बिल्कुल। सो 12 महीने 12 कैलेंडर ईयर्स जो है वो उन्होंने फॉलो करके उन्होंने कमांड करनी है। ठीक है, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते होंगे, लेकिन मेरी नॉलेज में, मैं जरा थोड़ी नॉलेज इतनी नहीं है तो सही, शायद नहीं मुझे इसका पता, लेकिन द पॉइंट इज कि उन्होंने पहले ही चले जाना था। नाउ नए जो DG आए हैं, जो आएंगे ISI के, देखें जो फोर्सेस का मैकेनिज्म है ना, उसमें फोर्सेस का जो चीफ होता है उसके पास इंटेल होती है कि ये 3 लोग, ये 4 लोग, ये इस ऑफिस को यहाँ पे ऐसे तरीके से चला सकते हैं। यानी कि ये अंजुम साहब है, नदीम अंजुम साहब है, या एक आध 2 नाम जो होंगे, लेकिन फिलहाल मैं नदीम अंजुम साहब का ही नाम लूंगा। उनकी ग्रूमिंग ही ऐसी हुई होती है, खबर दे गया है कि उन्हीं का नाम ही लूंगा, क्योंकि मतलब नहीं, उनकी ग्रूमिंग ही ऐसी हुई होती है कि वो जनाब वो उस ऑफिस में फिट इन होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आउट ऑफ द ब्लू आप कहीं से उठा के जनरल साहब को ले आए और उनको बोले जनाब कि ये आपके DGISI। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। सो उनकी ग्रूमिंग शुरू से हुई होती है, और उनके पास जो चीफ के पास इंटेल आ रही होती है, जो काउंटर इंटेलिजेंस से आ रही होती है, या दूसरी जो उनको जिस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है फॉर दिस ऑफिस, वो उनके पास है। लेकिन काम तो प्राइम मिनिस्टर ने लेना है ना, डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है वो इट्स टू द प्राइम मिनिस्टर। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, ये बात सही है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उनके अंडर आती है, अगर देखा जाए तो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं कि ये तरीका कार होना चाहिए, तो इसमें मजायका क्या? आप फिर उसमें तो फिर एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी ना, तरीका कार फिर डिफरेंट हो जाएगा ना। देखिए, सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो नाम देंगे, ठीक है, सेक्रेटरी डिफेंस नाम आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, बकौल ज़हीरुल इस्लाम साहब के DGISI रह चुके हैं, बकौल उनके और उनके करीबी ज़राए के, जिनके साथ वो फंक्शन करते रहे, जिनके साथ वो काम करते रहे, वो खुद कन्फाइड कर चुके हैं इस चीज़ पे। अब ये वो जाने, और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके बकौल में बात कर रहा हूँ, जो उनके इर्द गिर्द काम कर चुके हैं, उनका ही सिर्फ एक नाम गया था, ज़हीरुल इस्लाम साहब का ही सिर्फ एक नाम गया था, और उनको DGISI बनाया गया था। सही, यू अंडरस्टैंड? तो ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि 3 नाम जाने चाहिए। और DGISI के हवाले से पहले कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आप लोगों के दौर में कभी इस तरह हुआ था? हाँ, हुआ था, ये उन्हीं के दौर में हुआ था। प्रेसिडेंस ये होती है या इस तरह का रवैया होता है। एक बात तो याद रखिए कि बाद रवायतें कानून से ज्यादा तगड़ी होती हैं, ट्रेडिशन जो होती है। सही, ठीक। उसकी गुजारिश ये है कि ये 3 नामों का भेजा जाना कई ऑफिस के लिए है, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, जिस तरह चेयरमैन नैब का है, जहाँ पे कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है, वहाँ पे 3 नाम भेजे जाते हैं। इसका भी नाम प्रोसेस यही है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो फिर 3 नाम भेज के तो एक नाम टिक करने का कोई खबर नहीं रहता ना, फिर वो सारा अमल ला हासिल हो जाता है। हाँ, अगर तो ये हो कि आर्मी चीफ अपने कहीं 3 नाम भेज दे और वो उसमें से कोई एक नाम प्राइम मिनिस्टर चुन ले, यस बिल्कुल अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर का भी एहतराम और उसके ऑफिस की कदर होनी चाहिए, बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर ही उनका इख्तियार है। लेकिन अगर आर्मी चीफ के साथ बैठ के आपने पहले तय कर लिया, नोट दे दी कि हाँ ठीक है, ओके, और उन्होंने नोटिफाई कर दिया ऑन दिस ग्राउंड के जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा हुआ है, तो उसको इतना मसला बनाना और आप फिर ये कि अच्छा आप 3 नाम भेजे और फलांगिया भेजे और फिर आपने वही नाम टेक करना हो, वही नाम टेक करना हो, तो फिर इसका माना क्या होगा? फिर इस्लाह हासिल डिबेट पर सिवाय इसके कि आपने वो डेवलप किया, आपने तोड़ डाली है, वो अपने सिर जी पाओगे, बाकी अपने सिर जी पाओगे। चले, मैं कायरा साहब, मैं जो पूछ रहा था कि अल्लाह करे ये सब ऐसे तरीके से हो जाए, मुकम्मल हो जाए, हो भी जाएगा। राना मुर्शिद, इसके बाद टेस्ट तो नहीं कहीं पे होगा? I don't think so. You don't think so? I don't think so. चलें, बहुत अच्छी बात है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन। ब्रेक के बाद जरा सियासी सूरत हाल की तरफ भी जायजा लेंगे कि मरियम क्या इशारा कर रही हैं कि इमरान खान को मियां नवाज शरीफ नहीं बनने देंगे, और वोट को इज्जत या दूसरे कुछ मामला। ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। कमरज़मान कायरा साहब, मरियम नवाज साहिबा ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने एक जो बात की और उन्होंने कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो अब नवाज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, वोट को इज्जत दिलाने वाली बात कर रहे हैं। ये ज़रा सुनिएगा, फिर इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा। और मैं दूसरा बात जो आपसे जानना चाहूँगा वो कि कल अगर जॉइंट सेशन अब हो रहा है तो उसमें अपोजिशन एक पीडीएम का फोरम है और एक आप एक की एक बड़ी जमात है, दूसरी बड़ी जमात है अपोजिशन की, तो उसमें कोई मुश्तरका जो है वो हिकमत अमली बनाई जाएगी। ये ज़रा पहले सुन लें मरियम साहिबा क्या फरमा रही हैं। जी कायरा साहब। यकीनन जी ये मसला मुनासिब तौर पे जब खान साहब की हुकूमत आई थी ना जी, तो उस वक्त भी हमारा ये ख्याल था कि खान साहब आजकल तो इक़्तिदार की वजह से खामोश है, लेकिन ग्रेजुअली एक वक्त आएगा जब ये एक पेज का नारा जो है ये खत्म हो जाएगा और पेज के ऊपर जो मुख्तलिफ इख्तलाफात है जो शायद नेचुरल होते हैं वो वाजे हो जाएंगे। आज मरियम बीबी जो कह रही है, जो मेरी दानिश में वो यही कह रही है कि खान साहब अब जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, इससे पहले तो उनको याद नहीं रहा और उन्होंने कभी सिविलियन सुप्रीमेसी का कोशिश भी नहीं की, बल्कि सिविलियन सुप्रीमेसी को कंप्रोमाइज किया हर मौके पे। तो आज वो कह रहे हैं तो ये कोई अवामी हीरो बनने की कोशिश अगर उन्होंने की तो इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। बाकी कोई ताकत से तो नहीं रोक सकता, ना कोई कानून है। लेकिन दूसरी गुजारिश ये है कि अगर खान साहब इस मामले में पेशरफ्त करते हैं तो ये किसी इदारे के साथ तसादम की कैफियत नहीं होनी चाहिए, इस पे किसी के अनार का शिकार होने की जरूरत नहीं है। एक मामला ऐसा है कि आइन बना है, उस आइन के तहत मुल्क को चला के हम बेहतर कर सकते हैं, उससे हट के इनहराफ करके जब भी चलाया है उसका नुकसान हुआ है। और आज वो तजर्बा भी करना चाहिए कि प्योरली मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। वो तजर्बा जो सारी दुनिया की कामयाब अक़वाम ने किया और आज कामयाबी की मनाजिल हासिल की, हमें भी उस रास्ते पे चल पड़ना चाहिए। कल खान साहब किसी और जगह खड़े थे, अल्लाह करे वो दुरुस्त समत में आ जाए और हमारे इदारों के साथ भी कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और आर्मी के दरमियान और इस तरह के ऑफिस के दरमियान इख्तलाफ कभी भी मुल्क और कौम के लिए, इदारों के लिए बेहतर नहीं हो सकता। उनके दरमियान कोहियन होना चाहिए, आपस में इकट्ठ होना चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए और वो पेज आईन पाकिस्तान होना चाहिए। बिल्कुल सही। और सर जॉइंट सेशन के हवाले से जो कल मतलब नैब ऑर्डिनेंस भी है, मुझे इंतखाबी इस्लाहात, जी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि वो क्या बनाया जाएगी सूरत हाल वहाँ पे, लेकिन एक बात तो बहरहाल तयशुदा है कि हमें इसके ऊपर कोई एक मुश्तरका लाए अमल इख्तियार करना चाहिए। मेरी ज़ाती दानिश में इस पे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मशावरत की होगी और हमारी जमात से भी, बाकी जमातों से भी, और वो कोई मुश्तरका लाए अमल ही इख्तियार करेंगे। अव्वल तो ये हो चुका होगा, नहीं तो आज ये प्रोसेस जरूर होगा। पार्लियामेंट्री फ्लोर के ऊपर अपोजिशन की जमातें बहरहाल एक दूसरे से तावन ऑलरेडी करती हैं और अब मामला ऐसा है, सिर्फ ये नहीं, एक तो इसमें जो लेजिस्लेशन वो करना चाह रहे हैं उस लेजिस्लेशन को पार्लियामेंट्री वे से भी रोकना चाहिए, उसके भी इख्तियार करने होंगे, उसके अलावा भी कोई गुजारा नहीं। सही। हमीदुल्लाह जान, तो मरियम साहिबा के भी कमेंट पे क्या, वो तो अब माशाल्लाह नजरियाती हो गए हैं, पीएमएलएन पार्टी नजरियाती हो गई है और उनमें सबसे ज्यादा मरियम नवाज साहिबा ज्यादा नजरियाती हो गई हैं। एक तो उनका जो कमेंट है कि इमरान खान को नहीं बनने देंगे, अगर वो बन रहे हैं, आइन की सुप्रीमेसी चाहते हैं, वो मेरे ख्याल से बेसिकली यही मैसेज देना चाह रही थी कि बुनियादी तौर पे कल जब आप इस चीज़ के अगेंस्ट थे और आप ऐसे इदारों को सपोर्ट कर रहे थे जो डेमोक्रेटिक नहीं थे और इलेक्टेड वो नहीं थे, तो आप आज आपको होश आया है, आप वो बनने की कोशिश ना करें। कायरा साहब ने बड़ी अच्छी तरह इसको वाजे कर दिया है कि देखें बुनियादी तौर पे कोई भी खुश नहीं होगा इस मुल्क में जब दो इदारों का होगा, लेकिन पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को भी जहन में रखना चाहिए और चाहे बंदा अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, उनको उस चीज़ पे इकट्ठा होना चाहिए। लिहाजा इमरान से या पीटीआई से ये गिला कोई इसलिए ना करें कि मेरे ख्याल से आप बेतहाशा हज़ारों उसकी वो बातें जो कल जो वो करते थे वो खुद आज उन्हीं बातों में मुलव्वस है और कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल उस पे उससे कोई गिला ही ना करे और ना ही कुछ याद दिलाने की ज़रूरत है, उसको खुद पता है मेरे ख्याल से। ये नैब ऑर्डिनेंस
نیب آرڈیننس پہ بھی وہ سولو فلائٹ لینا چاہ رہا ہے, جو انتخابی اصلاحات, EVM خود لگا ہوا ہے. سننے میں شاید آ رہا ہے کہ شاید PMDA پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بھی وہ کچھ کرنے کی, یہ اس کے خواہشات ہیں, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک کمزور حکمران پارٹی جو کہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے اور لوگوں کی, اس کی خواہشات تو ہو سکتی ہے, لیکن عملی جامہ اس کو پہنانا جو ہے بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. رانا مبشر, پریسیڈنٹس کون سے ہیں کہ جہاں پرائم منسٹر نے سیولین سپریمیسی پر کمپرومائز کیا ہو؟ جو مریم صاحبہ جس طرح اشارہ دے رہی کہ کل تک تو آپ اس چیز کے قائل نہیں تھے. میرے خیال میں دیکھیں ایک تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں, اس وقت ویسے اگزامپل دینا اچھا نہیں لگتا کیونکہ تھوڑا وی شوڈ موو فارورڈ, لیکن دین اگین آپ کے سامنے ہے میاں نواز شریف صاحب حکومت میں تھے جب, تو ایک ایشو کھڑا ہو گیا تھا DG ISPR کا, اور اپالوجی ٹینڈر کرنے کے لیے کہا گیا تھا اینڈ تھنگز لائک دیٹ. وہ میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ کافی سب کو پتہ ہے وہ. تو سچویشن تو میاں صاحب کے دور میں بھی کھڑی ہوگی تھی ایک, ٹھیک ہے, جس ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی, اپوائنٹمنٹ پہ نہیں تھی لیکن ایک ٹویٹ پہ تھی. چلیں وہ تھوڑا سا آگے اس لیے میں چلنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیں, چیزوں کو آگے چلیں, کیونکہ ابھی جو ایشو ہے وہ سیریس ایشوز یہ ہے کہ اس پورے ریجن میں جو ایشوز بن رہے ہیں, یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, افغانستان آپ کے پاس ہے, چائنا آپ کے پاس ہے, ایران ہے, رشیا ہے, سو اس میں جو چینجز آ رہی ہیں اور یہ جو بلاک بن رہا ہے, اس میں آپ کو اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. اب ہر بندہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے یہ کنٹینیوٹی رہے ہر چیز کی. کنٹینیوٹی پرسنالٹیز پہ بیس کرتی ہے. مجھے کسی کو چیز اچھی لگے یا بری لگے, پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ کنٹینیوٹی رکھ سکتی ہیں. پرسنالٹیز اگر چینج ہو جاتی ہے تو کنٹینیوٹی جو ہوتی ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے, پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. آپ مختلف طریقے سے کام کریں گے, میں مختلف طریقے سے کروں گا, ہو سکتا ہے ہم کام ایک ہی کر رہے ہوں لیکن ہمارا طریقہ کار ڈفرینٹ ہوگا کام کرنے کا. سو ہم مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں. سو اس میں آبجیکٹیوز ایک ہی رہتے ہیں لیکن کام کرنے کا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے. سو وہ اس پہ ہر بندہ ڈھونڈتا ہے کمفرٹ لیول, کہ کمفرٹ لیول کیا ہے. سو کمفرٹ لیول کے ساتھ مریم صاحبہ کس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ دیکھیں مریم صاحبہ, میں اس کو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کہوں گا مریم صاحبہ کی, کیونکہ مریم صاحبہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہی ہے. اوبیسلی وہ اسی چیز کو سامنے لے کے آ رہی ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے جناب کہ فوج والے جو ہیں وہ اپنی ڈومین میں رہیں, یا اپنے جو پولیٹیشینز ہیں ان کی اپنی یہاں پہ پرائرٹیز ہیں, ان کی اپنی ڈومین ہے اس میں رہیں. سو ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرے, اس چیز کو ریفر کر رہی ہے وہ اس وقت. اور اس وقت وہ ایک طریقے سے آئی وڈ سے اٹس اے سرکاسٹک ریمارک, اس کو لے کے چل رہی ہیں. حمید اللہ جان آفریدی نے تھوڑا سا اشارہ دیا کہ اب چیزیں تھوڑی سی فریجائل جب حکومت ہوتی ہے. کارا صاحب, حمید اللہ نے کہا کہ جب ایک فریجائل حکومت جب ہوتی ہے اس کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں, اور اب جہانگیر ترین صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی اگر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ میں نے یہ کروایا, اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی وقت چیزیں پل آؤٹ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ کوئی فینومینا, مطلب کوئی ڈفرینٹ فینومینا ہے یا کوئی میسیجنگ ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیے, یہ جو اقتدار ہے یا عہدہ ہے نا, یہ اس کے اپنے بھی کچھ تقاضے ہیں. جب بندہ نیا وزیر اعظم بنتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ سارے ایڈجسٹمنٹس کمپرومائز کر کے چلتا ہے, لیکن پھر اس کی کرسی بہرحال اس سے کچھ تقاضے بھی کرتی ہے. اس سے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے اور میں نے لوگوں کی کچھ باتیں سننی بھی ہیں. میرا اپنا امیج جو ہے اگر وہ اسی طرح رہے گا تو الٹیمیٹلی میں کل کو لوگوں سے ووٹ کس بنیاد پہ حاصل کر سکوں گا. لہذا وہ اس معاملے پہ بھی دیکھتے ہیں, ان کو یہ بھی چیز بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی. وزیر اعظم صاحب کو آج یہ مسائل ضرور کھڑے ہوں گے ان کے لیے کہ اب کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے. وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے اقدام اٹھانے ہوں گے ان کو. یہ باتیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے. وزیر اعظم لڑائی کے موڈ پہ نہ بھی ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا جو تقاضا ہے کہ مجھے سپیس کم دی جا رہی ہے, شاید وہ لینے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اور یہ بھی ہمارے ہاں ایک پاپولر نعرہ ہے کہ لوگوں کو سول سپریمیسی کا, ہم تو پرانے اس کے شکار ہیں لیکن آج کل بہت ساری جگہوں پہ یہ بڑا پاپولر ہو رہا ہے سول سپریمیسی کا, اور اس سے لوگوں کی توجہ بھی ملتی ہے, میڈیا کی سپیس بھی ملتی ہے. لہٰذا شاید خان صاحب نے اس کے لیے بھی کوشش کی ہو, لیکن میں پھر کہوں گا کہ خان صاحب کو سول سپریمیسی کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے, لیکن مہم جو ہی نہیں کرنی چاہیے.
یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی. خان صاحب کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, اداروں کے ساتھ تصادم, یہ میرا ہمیشہ سے نیریٹو رہا ہے کہ خان صاحب کو اداروں کے ساتھ تصادم سے ہمیشہ فائدہ ہوا ہے, لہذا وہ اسی سسٹم کو آگے بڑھانا چاہیں گے. اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے ان اداروں کے ساتھ بھی تصادم کی کیفیت لے کے چلیں, جس طرح انہوں نے ماضی میں الیکشن کمیشن یا پارلیمنٹ یا اپوزیشن کی جماعتیں یا دیگر اداروں کے ساتھ کی ہے. یہ ملک کے لیے نقصان صحیح. چلیں ابھی ایک وقت ناظرین بریک کے بعد آئیں گے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ شاید ایک پہلی کیجولٹی ہوگی کسی بھی تبدیلی کے بعد, اور پیپلز پارٹی کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ جناب شاید اس کے پیچھے زرداری صاحب کا کام ہے, کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہوئے ہیں. آئندہ کیا صورتحال بنے گی, کیا یہ جو ہے اپ کنٹری یہ چلے گا یہ ٹرینڈ کہ نہیں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رانا مبشر صاحب, شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ آج کی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے ابھی, ایک تو اس پہ بھی کمنٹ کر دیں, اور دوسرا کیا یہ واقعی اب پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل جائے گی بلوچستان حکومت؟ دیکھیں بلوچستان حکومت میں ایشو جو ہے صرف جام کمال صاحب کا ہے. وہ جام کمال صاحب جو ہے نا جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں ساری حکومت کو, ٹھیک ہے انہیں سپورٹ ہے وہاں پہ, اور سپورٹ جو ہے وہ ان کو پولیٹیکل سپورٹ شاید اتنی نہیں ہے, باقی ان کے پاس سپورٹ ہے اور ہر ایک کو رہی ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بٹ دین اگین جام کمال صاحب کو چاہیے کہ وہ سینسبلی ہینڈل کرے چیزوں کو, اپنی انا کا مسئلہ مت بنائے. پولیٹیشین جو ہوتا ہے پولیٹیکل چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو پولیٹیکلی طریقے سے ہینڈل کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کو ڈنڈے سوٹے سے آپ ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. ڈنڈا سوٹا وہاں پہ چل نہیں سکتا پولیٹیکلی. سارے بڑے لوگ ہیں, سردار لوگ ہیں, سارے عزت دار لوگ ہیں, سب کی عزت اور انا بہت زیادہ ہے, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہے, سب عزت دار لوگ ہیں. سو وہاں پہ ایک اوور سینسٹیو ہوتے ہیں لوگ, عزت نہ کریں آپ کسی کی تو وہ اس کو دے ٹیک اٹ پرسنلی. سو جام صاحب اگر پرسنلی نہ لیں چیزوں کو اور پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کی کوشش کریں, عزت رکھیں سب کی. پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے اس میں پیچھے؟ پیپلز پارٹی کا کیا ہاتھ ہونا ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے کیا مطلب ہر مدعا ایک بندہ ہے ان کا, مطلب آپ ہر مدعا جو ہے اگر بلوچستان میں تھوڑی سی انسرٹینٹی ہوتی ہے نا تو ہم لوگ سارا مدعا پیپلز پارٹی پہ ڈال دیتے ہیں. چلیں وہ الگ بات ہے, شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ پہ وہ الگ بات ہے. پیپلز پارٹی اگر ان کو کچھ نہ کچھ کہا گیا ہو یا کوئی سگنل ہو تو پھر ضرور ہو سکتا ہے. یہ تو خیرہ صاحب ہی ایکسپلین کر سکیں گے. جی حمید اللہ جان. دیکھیں بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں چاہے بلوچستان ہو چاہے مرکز ہو, ہر ایک کو پتہ ہے اس ملک میں کہ کس طرح ان کا وجود آیا اور کیسے یہ اسمبلیاں بنی اور کیسے یہ لوگ آئے. میرے خیال سے وہ لوگ بھی اب اکتا گئے ان سے کہ ہم کب تک آپ کا بوجھ اٹھاتے رہیں, خود آپ اتنے اہل ہیں نہیں کہ آپ چیزوں کو سنبھال سکیں, تو لہٰذا ان کا وہ سپورٹنگ ہینڈ جو ہے اب وہ ان کے پاس رہا نہیں. ان کی حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں. یہ اس قسم کی بیوقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے نہ بلوچستان سسٹین رہے گا نہ مرکز سسٹین رہے گا, اور میرے خیال سے عمران خان اور آپ کا صوبہ خود وہ یہ چیزیں سمجھ گئے ہیں کہ وقت سے پہلے وہ خود ہی الیکشن اناؤنس کر دے گا اور کہہ دے گا کہ اب مزید اس میں اور گندہ ہونے سے یہ بہتر ہے کہ ہم لوگوں میں جائیں اور ہم کہیں کہ جی ہم تو بڑے اچھے لگے ہوئے تھے تو دوبارہ ہمیں ووٹ دیں تاکہ ہم یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. یہ اس چیز کے لیے ساری چیزیں جو ہیں بڑی عیاں ہیں اور صاف پتہ چل رہا ہے. میں تو ایک چھوٹا موٹا پولیٹیشین تجربے کے بنا پہ یہ کہہ رہا ہوں, اور یہ ٹویٹ بھی جو یہ شہباز شریف کا آیا ہے یہ بالکل 100% صحیح نریٹ کیا ہوا ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ مسئلے مسائل اس وقت ہیں, تو لہٰذا بلوچستان ہو یا مرکز ہو ان سے مزید کام چلنے والا نہیں ہے اور ان کی بے وقوفیاں اب عیاں ہو رہی ہے. لفظ بڑا زبردست ہے کہ کاسٹ آف اٹس obsession with self preservation is a falling rupee. قمر زمان قاہرہ صاحب کنکلوڈ کریں سر. یہ شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کہا یقیناً بڑے پریسائز سانگ میں انہوں نے اس وقت ملک کی عمومی صورتحال کو بیان کر دیا ہے. اس پر ملک کی انکمپیٹنس کا تو کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں, اور ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ میں پھر کہوں گا کہ خان صاحب کے اندر وہ جو فاشزم میں خاص اصول ہوتا ہے نا تصادم لڑنا, کہ اپنے مخالف سے اپنے اداروں سے سب کے ساتھ ایک لڑائی کی کیفیت رکھ کے آپ ریئل ٹرم میں
چینج لائے بغیر پرسپشن کے حوالے سے چیزوں کو مینج کرتے چلے جاتے ہیں. ایک خاص وقت تک تو یہ مینج ہوتا چلا جاتا ہے, کچھ آپ کے لیے کوئی اور مینج کرتا ہے, کچھ آپ مینج کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آپ لوگوں کو دلاسے دے رہے ہوتے ہیں نیریٹو کی بنیاد پہ, لیکن یہ لمبا عرصہ نہیں چل سکتا. جس طرح مذہب کے سمبلزم کو استعمال کر کے آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کو استعمال کرتے ہوئے کھیل سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, کرپشن کے جب آپ ریئل ٹائم میں وہ کام نہیں کر رہے ہوں گے اور آپ حقیقت میں اپنی ریاست کی بنیادیں ان کو استعمال نہیں کر رہے ہوں گے تو الٹیمیٹلی آپ ایکسپوز ہوں گے اور اس کا نقصان ہوگا. بالکل خان صاحب, حکومت کو لانے والوں کو بھی اور اب باقیوں کو بھی سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ حکومت جتنا عرصہ رہی ہے کیا یہ ملک کے لیے بہتری کا سامان پیدا کیا ہے. جب جو آخری ادارہ رہ گیا تھا جن کے ساتھ ایک پیج ایک کی بات کرتے تھے, آج وہاں بھی لڑائی شروع کر دی ہے. کائرہ صاحب ایک فاسٹ بالر کا کرکٹ کے کیپٹن کا ایک خاص مزاج بھی ہوتا ہے, وہ تو چلیں آپ نے بتا دیا کہ آبسیشنز ہو سکتے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے اور کیا یہ اوپر آئے گا معاملہ ساؤتھ سے اوپر نارتھ تک؟ میں اس پہ صرف ایک لائن کہہ کے کہ وہ فاسٹ بالر جو صرف اپنے جوش کے انداز میں غصے میں آگے فاسٹ بالنگ کرتا ہے اس کو اکثر چھکے پڑتے ہیں, اس کو اس کی پٹائی پٹا کے ہو جاتی ہے. یہ تو ذرا خیال رکھیے گا. دوسری گزارش یہ ہے کہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے, ایک تو گناہ کسی جگہ بھی ہو الزام ہمارے ساتھ دھرا جاتا ہے. کچھ ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ماضی میں اگر ہم سے کوئی کم ہوا تو ہمیں وہ فیصلہ نہ کرتے تاکہ ہمارے ساتھ یہ دم چلا نہ بنتا. لیکن بلوچستان میں ہماری تو کیونکہ کوئی سیٹ ہے نہیں کہ ہم وہاں پہ کوئی رول پلے کر سکے, اور یہ بہرحال پی ڈی ایم کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہوگا کہ ہمیں تو یہ الزام دیا گیا, حالانکہ ہم ان ووٹوں کی بنیاد پہ نہیں بنے لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ, کہ ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ لیے یا ان کے ممبروں کو ساتھ ملایا, حالانکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ 26 ممبرز تھے. لیکن آج اگر پی ڈی ایم کی سابقہ پی ڈی ایم کی کوئی جماعت جو ہے, یا امید اللہ افریدی صاحب میرے بھائی ہیں, ان کی جماعت اگر وہاں پہ باپ کی پارٹی کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر ان کو بہرحال ضرور قوم کو جواب دینا ہوگا کہ کل جو خراب تھا وہ آج ٹھیک کیسے ہو گیا. لیکن وہاں کی حکومت اب رہنے والی ہے نہیں. تاثر صرف یہی ہے کہ شاید باپ, کیونکہ وہی جو آپ نے خود اشارتاً بتا دیا کہ جو سینٹ الیکشنز کے حوالے سے جو بات ہوئی اور خاص طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن والے معاملے پہ, تو اس وجہ سے شاید آپ لوگوں کی طرف سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی شاید آپ اور وہ ممبر ہمارے رانا مبشر کا خیال ہے کہ اگر اشارہ اور ہم پہ تو شک نہ کریں, ہم تو پہلی آپ سے ناراض تھے کہ آپ نے ادھر کیا کر دیا ہے, ہم کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ جو ممبران تھے 26 ممبران مسلم لیگ کے الائز اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور ہمارے الائز 26 سینیٹر ہمارے دونوں کے پاس تھے, اور سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ہمارا یہ حق تھا. لیکن وہ 4 ممبر جن میں ایک مسلم لیگ کے اور کائرہ صاحب کی ووٹ سے کیا. اب ہمارا سمپل سوال یہ ہے کہ وہاں جو کچھ بھی ہو, ایک چیز ہے کہ بلوچستان میں جب آتی ہے تو ماضی کا حصہ یہ ہے, اب پتہ نہیں ماضی کا کتنا ریپیٹ ہوتا ہے, کہ وہاں ہونے والی ابتری اور تبدیلی جو ہے وہ پاکستان میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے. اور جب سے بلوچستان کے اندر انسرٹینٹی ہوئی ہے پاکستان میں بھی صورتحال کی تیزی ہو گئی ہے. صحیح. ڈو یو سبسکرائب ٹو دس رانا مبشر؟ سر دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ جام صاحب کو چینج کر دیں تو پھر بھی آسانیاں ہو جائیں, لیکن میرے خیال میں اگر جام صاحب بھی چینج ہو جائے اور ان کی جگہ انہی کی پارٹی انہی کی کنکلوژن کے ساتھ کوئی اور بندہ آ جائے تو میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ رانا مبشر, حمید اللہ جان, قمر زمان, کائرہ صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.